بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم ہونے والی کچھ پیش رفت کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں NRO2 کے بارے میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل مریم نواز صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری قرار دیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سنایا ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر کے فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا جائے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے جب یہ پوچھا کہ آپ کو پاسپورٹ واپس کرنے پر کوئی اعتراض ہے، تو نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ پاسپورٹ واپس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈپٹی اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ ہمیں پاسپورٹ واپس کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پاسپورٹ واپس کر دیا جائے۔ ایک طرف تو NRO2 کے ذریعے شریف خاندان کو ریلیف دینے کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے، تو دوسری طرف نون لیگ کی گورنمنٹ کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پاک فوج پر سیریس الزام لگائے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے اپنے ان الزامات میں کیا کہا۔ 3 سال میں چیمہ بند ہے، چیمہ بند ہے شاید، لیکن یہ بات بڑی لاجیکل ہے۔ اس کو فیٹر سے نتھی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا فیٹر سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے نہیں کیا تھا، ہم کو تو انہوں نے بلایا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ فوج نے، آپ کو جو لکھا ہوا ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ آ کے بیٹھو اور یہ 4 بل کو ایک ساتھ کرو۔ تو وہاں نیب کیوں لے آئے؟ وہاں تو ہم تھوڑی لے کے آئے تھے، وہ لے کے آئے تھے یار۔ کون؟ فوج۔ نیب امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں جی، فوج پھنسی تھی نیب میں، بہت چاہ رہی تھی کہ نیب لاز امینڈ ہو جائیں۔ دیکھو، یہ جو تیسری قوت تھی جس کو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کیا مفاد تھا نیب لاز امینڈ کرنے میں؟ ان کا یہ نہیں، مفاد کسی کا نہیں تھا، مفاد ملک کا تھا۔ ملک کا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، تیسری قوت ہے پاکستان میں جس نے، سب کو پتا ہے کہ یہ تو ایک تیسری قوت ہے پاکستان میں جس نے بٹھا کر ہم کو اور ان کو PTI کو بٹھایا تھا، بولا تھا کہ یہ 4 فیٹف کے بل ہیں اور یہ نیب کا بل ہے اور ان 4 کو 5 کا ایڈریس کرو۔ اس سے جو میرے اوپر کیس ہو چکا تھا، جو ہم پہ گزری، وہ گزر گئی ہے، ہمارے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ تو آپ دونوں کو بٹھایا گیا، آپ دونوں بیٹھ گئے، پھر ملک کے بہترین مفاد میں آپ دونوں نے کہا کہ کام کرو۔ ہم نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تجاویز لے کے آئیے، ہم 32 تجاویز لے کے آئے۔ دوسرے دن انہوں نے کہا اچھا ہم وزیر اعظم سے پوچھ کے آتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں قبول نہیں۔ ہم نے کہا کون سی قبول نہیں؟ مطلب ساری قبول نہیں۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد انہوں نے باہر جا کے کہا کہ NRO لینے کی، یہ بات سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسری قوت تو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی تیسری قوت تھی؟ ظاہر ہے معاہدہ کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب فوج کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اس پوائنٹ کو آپ لکھ لیں اپنے پاس، فوج، ٹھیک ہے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک طرف تو نیب ترامیم کے ذریعے شریف خاندان کو ریلیف دینے کا کام جاری ہے، دوسری طرف انہی کے لوگوں کی طرف سے پاک فوج پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ نیب ترامیم میں پاک فوج کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، یہ وہی خاندان ہے جو ہمیشہ سے پاک فوج سے NRO لیتا رہا اور اس کے بعد اپنی ہی فوج پر مخالفت کے بیان دیتے رہے۔ پاک فوج پر الزامات کا مقصد صرف اور صرف نون لیگ کی طرف سے اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے ووٹ بینک کو محفوظ کرنا ہے اور اپنے بیانیے کو محفوظ کرنا ہے، جو کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے۔ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی ان کو اقتدار دیا گیا، یہ اقتدار سے ان کو باہر نکالا گیا، ان کو جب بھی کوئی موقع فراہم ہوا، پاک فوج پر الزام کا انہوں نے الزام لگانے میں کبھی بھی جھجک محسوس نہیں کی اور ہمیشہ پاک فوج پر بڑے سنگین الزامات کی بوچھاڑ کی ہے۔ ایک طرف تو ناظرین مفتاح اسماعیل نے پاک فوج پر الزامات کی بوچھاڑ کی ہے، دوسری طرف میاں محمد شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اداروں کو بدنام کر کے خود کو سزا سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان اب اداروں میں انتشار پھیلا کر سازش کر رہا ہے ملک کے خلاف۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دوستو، یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ عمران خان صاحب پر سازشی اور اداروں کو بدنام کرنے کے الزامات لگانے والے خود پاک فوج پر انتہائی سنگین الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، اور اب تک نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پاک فوج پر الزامات لگاؤ، عوام کی ہمدردیاں حاصل کرو، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاؤ، اور اس کے بعد پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کر کے جب اقتدار کی کرسی حاصل کر لو
تو دوسروں پر پاک فوج کے اوپر الزام تراشی کے الزامات لگانا یہ نون لیگ کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ دوستو، ایک طرف تو پاکستان مسلم لیگ نون NRO2 لینے میں مصروف ہے، دوسری طرف ان کے وزراء پاک فوج پر الزامات عائد کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ محمد آصف جو کہ وزیر دفاع پاکستان ہیں، انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے پاک فوج کے لیے، جس میں خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ جس طرح عدلیہ نے اپنے ادارے کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کو اپوائنٹ کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے، پاک آرمی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح ادارے کے اندر نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو پوری قوم کے سامنے واضح کریں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ خواجہ محمد آصف جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں وزیر دفاع ہے، پاکستان آرمی چیف کی تعیناتی آئینی طور پر اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے بعد اس طرح ان کا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نون لیگ کی گورنمنٹ نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتے ہوئے یعنی اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اس قسم کے آئینی اختیار کو استعمال کرنے پر کسی بھی اور قسم کی ہچکچاہٹ محسوس کی جا رہی ہے؟ ماضی یہی رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جب بھی کسی آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا ہے تو اس فوراً بعد یا تو نون لیگ کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا گیا یا پھر نون لیگ کی گورنمنٹ پر کرپشن کے سنگین الزامات عائد کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے، یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کسی قسم کا کوئی اضطراب پایا جاتا ہے یا ہچکچاہٹ محسوس کی جا رہی ہے، اس قسم کا کوئی بھی ان کو خدشہ ہے۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ حکومت ان تمام تنازعات سے اپنا دامن بچانا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جتنا بوجھ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے ہیں۔ دوستو، کہنے کو تو ان کی یہ باتیں ہیں کہ ہم نے اقتدار لے کر کوئی بوجھ اپنے اوپر مسلط کیا ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اقتدار میں آنے کے بعد لگاتار NRO2 لیتی جا رہی ہے، NRO2 کے ذریعے اپنے رہنماؤں کے تمام کے مقدمات کو خارج کروا رہی ہے، ختم کروا رہی ہے۔ جو ان کے رہنما جیل میں قید تھے ان کو رہائی دی جا رہی ہے، جو پاکستان کے اندر تھے جن کا نام بلیک لسٹ میں تھا ان کو بلیک لسٹ سے نکلوا کر بیرون ملک روانہ کیا جا رہا ہے، یا جن کا نام ECL میں تھا ان تمام کے نام کو ECL سے نکال دیا گیا ہے اور وہ تمام لوگ ملک سے باہر فرار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات انتہائی اہم ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری آرمی چیف کی تعیناتی پر کھل کر بول رہے ہیں۔ اب ان سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت کور کمانڈر بہاولپور ہیں، ان کا اس سب میں کیا کردار ہے، جس کے جواب میں آصف علی زرداری جو کہ سابق صدر پاکستان رہ چکے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ فیض حمید صاحب کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آرمی کے افسر کے بارے میں ایک پولیٹیشین، ایک حکمران صاحب کا اس طرح کی بات کرے اور ادارہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے؟ دوستو، تمام حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، فیصلہ اب آپ نے خود نے کرنا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔